سورہ حدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور باحکمت ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ آسمانوں اور زمین پر اسی کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور تم جو کام بھی کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے پاس ہے، اور تمام امور اسی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے راز ہائے سربختہ سے بھی آگاہ ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اور تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس پر اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین قرار دیا ہے، لہذا تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور وہ پہلے تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور بے شک اللہ تم پر مہربان اور مشفق ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا والی و وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ دونوں ہی سے اللہ نے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ اس دن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مومنین اور مومنات کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائنی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا تم پیچھے پلٹ جاؤ، نور کہیں اور تلاش کرو۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ تم منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے تم تھے تو صحیح، مگر تم نے خود کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور ہمارے لیے گردش ایام کے منتظر رہے۔ تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو آج کے دن نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارے لیے اولا اور انسب ہے، یہ کتنا برا انجام ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ
بالحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، ایک طویل عرصہ گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ خوب جان لو کہ اللہ مردہ ہونے کے بعد زمین کو زندگی بخشتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ مردوں اور عورتوں میں صدقات دینے والے اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے انہیں کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یقیناً وہی لوگ صدیقین اور شہداء ہیں، اپنے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو بلا شبہ دنیاوی زندگی ایک طرح کا کھیل تماشا، زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی نباتات کفار کسان کو خوش کرتی ہیں، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی سرمایہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر ہیں یہ تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں، ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے، یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ اگر کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو اس کا غم نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی اترانے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اب اگر کوئی اس سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ اور بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید جنگ کا سامان اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے ہی نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی، ان کی اولاد میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت کو ڈال دیا،
اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر رضائے رب کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ بدعت کی ہے، پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا اسے کما حقہ ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے انہیں اجر عطا کیا، البتہ ان میں اکثریت فاسقین کی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے مرحمت فرما دے گا اور تمہارے لیے ایک نور قرار دے گا جس کی روشنی میں تم راستہ طے کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تاکہ اہل کتاب کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، بے شک تمام تر فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔